إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذکر سماعت فرمائیں پہلے پڑھیں گے الا اللہ پھر پڑھیں گے الا اللہ پہلے کہیں گے الا اللہ پھر کہیں گے الا اللہ 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 الا الله 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 الا محمد رسول الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کرتے. میرے بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، ہم سب کے خالق و مالک اللہ کی اس میں ذات کا ذکر ہوگا، اس کی ضرب دل پہ لگائیں. پہاڑی شریف میں ہے ایک اللہ کا وہ ذاکر جو پہاڑی شریف میں موجود ہے، جسے ہم بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. اے اللہ، تجھے اسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں کہ اپنے ذکر کی لذت ہم پہ ایسی عطا کر دے کہ ہماری ذکر بھی ذاکر ہو جائے اور ہمارا دل بھی ذاکر ہو جائے. اے پروردگار، اپنے نام کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. الہ العالمین، رہو مست بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی. اذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة
رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی، جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، جس کا مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اب اس کی بالکل آخری نشست ہے. اس سے قبل کے تصور مدینہ یعنی عاشقان رسول تصور میں مدینے کی طرف چل پڑیں گے. نہ جانے کس پر کرم ہو جائے اور یہ آنکھ بند ہو اور دل کی آنکھ ایسی کھلے کہ گنبد خضرا کے جلوے نظر آ جائیں، اور کیا عجب مکین گنبد خضرا کی بھی زیارت نصیب ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو وہ کرم فرما دیں، پردے اٹھ جائیں، جلوے نظر آ جائیں تو کیا عجب. خیر، اب اس کی یہ آخری نشست ہے اور انشاءاللہ تصور مدینہ کا بھی سلسلہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی. اب آپ دعا ہوگی، اس کے بعد آپ اپنے اپنے مقامات پر رخصت ہوں گے. دعا کا اختتام انشاءاللہ وہیں آپ کے اجتماع گاہ سے ہوگا. میں اختتام سے پہلے رک جاؤں گا اور انشاءاللہ دعائیا آخری کچھ منٹ وہاں سے ہوگی اور کچھ اعلانات وغیرہ بھی ہوں گے. اور اللہ کرے کہ اس اجتماع میں موجود اکثر اراکین جو شرکاء اجتماع ہیں، عاشقان رسول ہیں، یہ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں اور بس یہ پیغام لے کر جائیں. چند ایک آخری معروضہ درس کرتا ہوں اس پیغامات کے ساتھ، پھر تصور مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ. آپ جہاں بھی رہیں آپ نے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. تمام ذمہ داران، اسپیشلی جو نگران، کابینات، ڈویژن، مشاورتیں، جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، اگر آپ مدنی قافلوں کے پابندی کے ساتھ مسافر بنے تو انشاءاللہ یہ عاشقان رسول بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور ایسا مدنی قافلوں کا مدنی جال آپ کے ملک میں اور دنیا بھر میں بچھے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دوسرا، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کا یہ سنت و بھرا، عشق بھرا پیغام. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرتے رہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بس آقا پر درود پاک پڑھتے رہے، میرے پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے رہے. آقا کی ایسی یاد آئے گی، امامہ شریف سر پر سجائیں گے، پیارے محبوب کی یاد آئے گی. چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی ہوگی، پیارے محبوب کی یاد آئے گی. سنتوں بڑے انداز سے کھائیں گے، سنتوں بڑے انداز سے پیئیں گے، سنت کے مطابق سوئیں گے، سنت کے مطابق جیئیں گے. ہمیں لمحہ لمحہ پیارے حبیب ربیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آئے گی. آپ کا ذکر،
آپ کی یاد ہماری دل میں، ہماری زبان پر، ہماری آنکھوں میں، ہمارے سوچوں میں آپ کی یاد رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی ایسا کرم ہوگا کہ مرتے وقت آقا کی زیارت ہو اور آقا کلمہ پڑھائیں اور ایمان پر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش کہ میں اس انداز پر جیوں اور میں اس چیز کا مصداق بنوں اور میرا یہ طبیعت میری ایسی ہو جائے اور میرے دل کی صدا ہو کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ہم ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ 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 پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری قبر میں بھی مدد فرمائیں گے، نزا میں بھی مدد فرمائیں گے، کلمہ یاد کروائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے رب سے بخشوائیں گے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخل کروائیں گے۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا ہوگا۔ تو بس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری 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 سنتوں پر عمل کریں، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے لوٹنا ہے۔ اب انشاءاللہ تصور مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے۔ نظریں جھکا لو، سروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ ہاں، مدینہ دیکھنا ہے تصور میں، اس کے لیے آنکھ کھلی نہیں، آنکھ بند ہونی چاہیے۔ آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم بس میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، یوں کا نہیں کوئی تو شافت، یوں کا نہیں کوئی تو شافت، تیری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے، کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات
مگر چل پڑا مدینے کی جانب مگر اف بے حیا یہ مور تیرے حضور خاتو کریم در ہے چل پڑا مدینے کی جانب مگر چل پڑا مدینے کی جانب مگر یہی بھر ہے چل پڑا مدینے کی جانب مگر چل پڑا مدینے کی جانب مگر آئے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے تصور ہی تصور مدینے کی طرف چلنے والوں، ہائے کتنا مبارک، کتنا پیارا سفر ہے۔ دنیا میں کئی سفر ہوتے ہیں مگر اس سفر کی بھی اپنی بات ہے۔ منزل پر پہنچنے کی اس سفر میں جو بے قراری ہے کہ بس جلدی سے سر کے سمٹ جائیں اور ہماری گاڑی، ہمارا یہ قافلہ بس جلدی سے مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین میں پہنچ جائے، مگر سفر تو سفر ہے۔ ہمارا کارواں، ہمارا یہ قافلہ، یہ مدنی قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے۔ اطراف میں کس قدر نورانی یہ سفر ہے، آپ آس پاس تصور کریں تو صحیح، یہ ریگستان، یہ ہوائیں، یہ مٹیاں، یہ مناظر کس قدر دلکش ہے، نہ کوئی آبشار وغیرہ نہیں ہے، نہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذرے ذرے میں نور ہے، اس کے ذرے ذرے میں ایک برکت ہے، ایک رونق، ایک کشش ہے، اور ہم چلے بڑھتے ہی چلے جا رہے مدینے کی طرف، اور یہاں سے مطلب ہمارا سفر مدینے کی طرف رواں دواں ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد تصور میں ہم ایک ایسے مقام پر پہنچنے والے ہیں جہاں پر دور سے مسجد نبی شریف کے منارے نظر آتے ہیں، مگر جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں یہ احساس بھی دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ میں گناہگار، سیاہکار، بدکار آقا کے در دولت پر حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ میرے پاس تو کوئی نیکیاں ہی نہیں، میرے پاس تو کوئی ایسا ذخیرہ ہی نہیں ہے، میں آقا کی بارگاہ میں کیا تحفے میں پیش کروں گا۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا مدینے کی جانب مگر آئے سر پر گناہوں کا انبار۔
سنجیدہ سنجیدہ تمہاری انجمن بوسیدہ بوسیدہ میرا احرام دستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ الحمدللہ تصور میں ہمارا سفر سوئے مدینہ روا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ روح پہرے نکل جائے گی وہ مدینے کی طرف پرواز کر جائے گی. ٹھہر جائے روح مستر تو نکل جانا مدینے میں. ٹھہر جا روح مستر تو جلدی مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. یہ گنبد خضرا کے ساتھ منارے آئے مسجد نبی شریف کے منارے آئے مدینہ آنے والا جھکا لو اب ادب سے سر جھکا لو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. وہ چمچما بدے خضرا ڈھلے اب نور ڈھلے اب نور ڈھلے اب نور مدینہ آنے والا ہے. وہ مدینہ آنے والا ہے. وہ مدینہ آنے والا ہے کہ ہائے 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 آقا کا مدینہ سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں. ہاں مدینہ آنے والا ہے. یہ وہ مدینہ ہے. یہ وہ گلیاں ہیں آنے والی ہے جہاں امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پیر پھرا کرتے تھے. آپ بغیر سواری کے چلا کرتے تھے. یہ وہ مدینہ ہے جہاں میرے آقا کا روزہ ہے. سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے کہ اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. ہمارا کندھا وجود مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے. مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے. اے لیجئے ہمارا گندا وجود
سچ مچ مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا. ہائے 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 میرا گندا وجود اس پاک سرزمین میں داخل ہو گیا. یہاں کی نور 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 اور خوشبودار فضاؤں کو ذرا محسوس تو کرو, ذرا دیکھو تو صحیح, ذرا سنگو تو صحیح. مدینے کی خوشبو آپ کو محسوس نہیں ہو رہی؟ کیا مدینے کی رونق آپ کو محسوس نہیں ہو رہی؟ یہ کیسی خوش قسمتی ہے کہ میرے جیسا گناہگار, میرے جیسا سیاہ کار آقا کے مدینے میں تصور میں پہنچ گیا. ذرا ٹھہریے, ابھی آقا کے روزے پر کیسے جاؤں؟ تھوڑا تازہ وضو کر لوں. ہاں مدینے پہنچے, ابھی اب تازہ وضو کریں, تازہ وضو کر نئے کپڑے پہنے, نئے کپڑے پہن کر ایک عمدہ خوشبو لگائے. ٹھیک ہے, میرا باطن اچھا نہیں ہے, میں اپنے ظاہر کو تو اچھا کرو. میرے آقا کو خوشبو پسند ہے, میں خوشبو لگاؤ. میرے آقا کو سفید رنگ پسند ہے, میں سفید کپڑے پہنوں. میرے آقا امام والے, میں سر پر امامہ سجاؤ. پوری ایک مٹھی داڑھی میرے چہرے پر سجی ہو, آنکھوں میں خاک مدینہ لگی ہو. عجب نہیں کہ لوہ کا لکھا نظر آئے, جو نقش پاک کا لگا ہو غبار آنکھوں میں. ہائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب وہ وقت ہے کہ آئیے آقا کے روزے کی طرف بڑھتے ہیں. آقا کے گنبد خضرا کی طرف بڑھتے ہیں. چلتے رہیے, تصور میں چلتے رہیے, تصور میں چلتے رہیے. چلیے اور آگے بڑھیے, تھوڑا اور آگے بڑھیے, اور تھوڑا آگے بڑھیے. آقا کے قدموں کی طرف سے حاضری دینی ہے, آقا کے روضہ انور پر حاضری دینی ہے, باب جبریل کی طرف سے حاضری دینی ہے. اور ہم آہستہ 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 آقا کے روضہ انور کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہاں ان قریب کچھ ہی دیر رہ گئی ہے. آنکھوں کو جھکا لو, شرمندہ آگے بڑھو. یہ کہتے ہوئے آگے بڑھو, بڑا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا, نظر شرمندہ, بدن لرزیدہ, میری دیوانگی کی تم خدا را لاج رکھ لینا آقا. میری دیوانگی کی تم خدا را لاج رکھ لینا. تمہاری انجمن میں ہے سبھی سنجیدہ. اے لیجئے تھوڑا اور آگے بڑھیے, نظریں جھکا کر رکھیے, سر کو جھکا کر رکھیے. ہم جیسا گناہگار امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر دینے کی کوشش کر رہا ہے. آگے تصور سے بڑھتے رہیے. یہ گھومیے, تھوڑا سا سیدھی جانب گھومیے. اے لیجئے آقا کا گنبد خضرا, یہ جگمگاتا گنبد خضرا تصور میں دیکھو, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ
اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، بلہزار کچ یہ ساری گریخ تیری سیدھی نظر کی ہے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے بیان تم پہ محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے کچھ بھی گناہگار کے پاس میں گناہگار، میں گناہگار، گناہوں کے سوا کیا جانتا آقا، میں گناہگار، میں گناہگار، گناہوں کے سوا کیا جاتا، نیکیاں ہوتی گئے سرکار نیکوکار کے پاس، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے ختم نہ کی تم نے عطا نہ کی کوئی کمی سرورا، تم پہ درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کا دامن میں آیا تم پہ کروڑوں درود، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار
تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہے۔ دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہے، کندھوں کی سیدھ میں رہے یا چہرے کی سیدھ میں رہے، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلی آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ میں جیسے کہتا جاؤں ایک بار کم از کم تمام اجتماع میں شریک اسلامی بھائی ایک بار کر لیں، کیونکہ ہمیں دعا مانگنے میں بھی جو انداز اختیار کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے، ورنہ دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ آج اتنا بڑا اجتماع ہے، اتنے عاشقان رسول جمع ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق جہاں 40 نیک بندے جمع ہوں اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ تو کیا عجب کتنے اللہ کے نیک بندے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں، اور ان کی آمین اور ان کی دعا میں شامل ہونے کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو دعا میں جس طرح میں کہتا جاؤں پہلے اب ایک بار کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، سینے کی سیدھ میں رکھیں یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دعا میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو یہ قبولیت دعا کا ایک سبب ہے۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، سارے گناہ ہمارے معاف ہوں، ہم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھولے۔ بڑے گناہوں میں مبتلا بھی ہوں گے، بری بری عادتوں کے شکار بھی آئے ہوئے ہوں گے، دکھی پریشان قرضوں کے مارے ہوئے، بے اولادی، بیماری، پریشان حالی اور نہ جانے کیسے کیسے دکھ درد لیے ہوئے آئے ہوئے ہوں گے۔ اور دیکھیں بنیادی بات یہ بھی عرض کروں کہ ہم سب کو اس بات کی حاجت ہے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جب تک جیے اللہ ہم سے راضی رہے، اور وہ بس راضی رہے، ہم جب تک جیے وہ ہم سے راضی رہے، اور اپنی رحمت سے بس وہ ہمارے ایمان کو سلامتی نصیب کرے، اور ہم جب دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي یا رب مصطفیٰ، یا رب الصحابہ، یا رب الاولیاء، یا رب التابعین، اے ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کے رب کریم، اے ہمیں دعا کی توفیق عطا کرنے والے رب کریم، تیرے گناہ گار سیاہ کار بدکار بندے حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، لبیک لبیک اے رب کریم، یا ارحم الراحمین، میں حاضر ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، مگر اے مولا میں تیرا ہوں، اے اللہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تیرے پیارے حبیب پر ایمان لایا ہوں، غافل ہوں، گناہ گار ہوں، ہم جیسے بھی ہیں، اللہ ہے تیرے حبیب کے، ہم تیرے نافرمان ضرور ہیں مولا، ہم تیرے باغی نہیں ہیں، ہم تیرے باغی نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، مگر اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو گناہ بخش دے گا، تو گناہ بخشنے والا ہے، ہم تیرے ہی حضور حاضر ہوئے ہیں، ہم تجھی سے مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، گناہ کون بخشے سوائے تیرے، مغفرت کون کرے سوائے تیرے، یا رب کریم، آج بے شمار تیرے بندے اور مدنی چینل پر تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو، کوئی تو تیرا نیک بندہ تیری نیک بندی ہوگی، کوئی تو جس کا آمین کہنا، جس کا آنا، دعا میں ہاتھ اٹھانا تجھے اچھا لگ رہا ہوگا، اسی کا واسطہ بولا، اسی کا صدقہ تجھے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دیتے، تجھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واسطہ دیتے، تجھے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار کا واسطہ دیتے، حسنین کریمین کا واسطہ دیتے، اے اللہ تجھے غوث پاک کا واسطہ، تجھے میرے امام اعظم کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا واسطہ، اے اللہ تجھے ہمارے آقا امام احمد رضا خان کا واسطہ، اے رب کریم اس حیدرآباد دکن کی سرزمین پر جتنے تیرے اولیاء آرام فرمائیں، تمام اولیاء کرام کا واسطہ، اے اللہ میرے غریب نواز کا واسطہ، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، معاف کر دے مولا، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو سبحان ہے مولا، تو رحمان ہے، یا رب کریم، یا رب العالمین تجھے رحمت للعالمین کا واسطہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، اے رب کریم ہم نادم، شرمشار، صحیح بات تو یہ مولا تجھے ہمیں نہ صحیح ندامت آتی ہے نہ شرمندگی آتی ہے، آتا ہے کیا ہے، ایسے عجیب عجیب لوگ ہیں، عجیب مطلب گھٹیا قسم کی طبیعت ہو گئی ہماری، ہمیں تو سچی تیرے سے صحیح دعا مانگنے بھی نہیں آتی، ہماری توجہ بھی نہیں آتی، ہمارا تو ٹھکانہ ہی نہیں ہے اللہ، بس ابھی اب جو کچھ کر رہے تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، یا علیم بھی ذات صدور، اے دلوں پر آنے والے خیالات کو جاننے والے، اے ہمارے رب کریم ہمیں پیدا کرنے والے، ہم جیسے بھی ہے تیرے، ہمیں بس تو معاف کر دے، ہمیں بس تو معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور ہمارے سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے، کہ بخش اے اللہ، اے اللہ ساری خطائیں
سب سے برا اللہ، سب سے برا ہے یہ تسلیم، سب سے برا جانتا ہے خدا چاہتا میرے گوشت پاک کا صدقہ اللہ ہے یہ تسلیم، سب سے برا ہمارے گناہوں کی عادت دور کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی عادت دور، ہمیں نیک بنا اللہ۔ اے اللہ تجھے پیارے امام زین العابدین کا واسطہ ہمیں عبادت گزار بنا، نمازی بنا، سچا بنا، اچھا بنا۔ یا اللہ تجھے صحابہ کرام کا واسطہ، تجھے صدیق اکبر کے عشق رسول کا واسطہ، ہمیں سنتوں کا پیکر بنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اتباع سنت کا واسطہ، یا اللہ سنتوں کا پیکر بنا، محبوب کی سنتوں سے محبت دے، ایسی محبت دے اللہ ہمارا روا محبوب کی سنتوں کا پیکر بن جائے، ہماری عادتیں پیارے آقا کی سیرت کے سانچے میں ڈھل جائے، ہمارا ظاہر پیارے محبوب کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اے اللہ غیبت سے بچا، اللہ چغلی سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، نماز قضا کرنے سے بچا، اے اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچا، ماں باپ کے دل دکھانے سے بچا، ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا کر دے، رزق حلال عطا کر، حرام روزی سے بچا، حرام مال سے بچا، حرام کاروبار سے بچا، حرام نوکری سے بچا، حرام کے لقمے سے بچا، حرام کے سکوں سے بچا۔ اللہ حلال دے، طیب دے، پاک رزق دے، ہمارا ظاہر اچھا کر، ہمارا باطن اچھا کر، جیسا تجھے پسند ہے ایسا بنا، تیرے پیارے حبیب کی سنتوں کا پیکر بنا۔ یا اللہ قرآن کے احکام پر عمل کرنے والا بنا، حدیث میں جو ہمارے لیے احکام آئے، عمل آیا، اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے رب کریم ہم سب کو نیک بنا، ہماری گناہوں کی عادتیں چھوٹ جا اللہ، ناز رحمت میں مجھ کو بڑا بہت ناز ہے تیری رحمت پر، میں گناہگار، سیاہکار، بدکار، میں جیسا بھی ہوں مولا ہو تیرا، اور تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تیری رحمت کا کوئی سرا نہیں ہے۔ ہمارے گناہ کتنے زیادہ ہو جائے مولا، مگر تیری رحمت کو ہمارے کسی گناہ نے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، رحمت للعالمین کا واسطہ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھنا۔ اے مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں موت کی یاد عطا کر، موت کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہم موت کو بھول گئے مولا، ہم مرنے کو بھول گئے مولا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا۔ اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے،
اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. اے اللہ اس دل سے دنیا کی محبت دور کر, ہم سے دنیا کی محبت دور کر, ہم سے مال کی محبت دور کر. اللہ مدینے کا دیوانہ بنا, مدینے کا مستانہ بنا, مدینے کا پروانہ بنا, مدینے کی یاد عطا کر, مدینے کا ذکر عطا کر, مدینے کی الفت عطا کر. یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہمیں موت کی یاد عطا کر. یا اللہ ہمیں موت کو یاد کرنے